خط لکھا گیا کہ آپ تشریف لائیں اور ختم نبوت کا معاملہ ہے. آج اگر عدالت میں قادیانیوں کا کفر ثابت ہو گیا تو بر صغیر میں قادیانیت کی کمر ٹوٹ جائے گی. تو خط لکھا گیا. ایک روایت کے مطابق حضرت اس وقت حج کے سفر کے لیے تیار. پرانے زمانے کی بات ہے، 6 ماہ لگتے تھے سفر میں. حضرت نے جب خط کھول کے دیکھا تو اپنے ساتھیوں سے کہا میرا سامان کھول دو، میں تمہارے ساتھ حج پہ نہیں جا سکتا، میرا سامان کھول دو. ساتھیوں نے کہا حضرت اب تو ہم بالکل تیار بیٹھے ہیں، سامان اٹھانا ہے اور چلنا ہے. تو حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا عجیب جواب دیا. مانے لگے کہ اس حالت میں انور شاہ اگر حج کرنے چلا گیا تو گنبد خضرا میں حضور علیہ السلام کو کیا منہ دکھائے گا. یہاں آپ کی عزت کا مسئلہ تھا. انور شاہ حج کرنے آ گیا، وہاں سے چلے تو مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی اعظم پاکستان بھی ساتھ تھے، مولانا مرتضی حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مناظر گزرے ہیں، دارالعلوم دیوبند سے متعلق تھے، ابھی ساتھ تھے. وہ میں تفصیلات پہ تو نہیں جا رہا، میں تو ایسے ہی سرسری سا گزر رہا ہوں. یہ 1927-28 کی باتیں. ادھر درگاہ عالیہ دین پور شریف میں کبھی آپ کا جانا ہو، 1857 کی جنگ آزادی کے مورچوں کے ابھی تک وہاں نشانات موجود ہیں. تحریک ریشمی رومال کا یہ مرکز تھا. حضرت عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار دین پور شریف میں ہے، رحیم یار خان کے ضلع کے اندر. حضرت مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ بھی وہیں پہ آرام کر رہے ہیں. وہاں سے اعلیٰ حضرت جس وقت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ روانہ ہوئے تو درگاہ عالیہ دین پور شریف سے حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری، بہت بڑے ولی تھے، قطب تھے وقت کے، چل نہیں سکتے تھے، 2 نوجوانوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے چلتے تھے. ان کی چارپائی کو خانپور اسٹیشن پہ لایا گیا، چارپائی اندر رکھی گئی. ٹرین سے حضرت بہاولپور پہنچے، وہاں سے ان کو اندر جج کے ساتھ بٹھایا گیا. جج محمد اکبر ہوتا تھا اس وقت، اور پوری دنیا کی نظریں اس مقدمے کی طرف تھیں. برطانیہ کا بہت بڑا ایک پریشر تھا نواب آف بہاولپور پہ کہ قادیانیوں کے حق میں معاملہ جانا چاہیے. ایک طویل داستان ہے اور عجیب و غریب دلائل پہ مشتمل، وہ 3 جلدوں میں تفصیل ہے. قادیانیوں کے کفریات کو تفصیل سے اس میں ذکر کیا گیا. دوران گفتگو ایک عجیب واقعہ ہوا. علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جج کے سامنے اس قادیانی جلال الدین شمس قادیانی جو وکیل تھا، یہ 1908 میں مرزا مر چکا ہے اور یہ 1927-28 کی باتیں. جلال الدین شمس قادیانی کو مخاطب کر کے علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، جلال الدین، تو ایک جھوٹے شخص کو سچا نبی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تم اگر چاہو
تو عدالت کے اندر کھڑے کھڑے تمہیں مرزا قادیانی کو جہنم میں جلتا ہوا دکھا سکتا ہوں۔ وہ قادیانی ہکا بکا بول نہ سکا، چل نہ سکا۔ وقت ختم ہوا عدالت کا، علماء کرام اکٹھے ہو کے گئے علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس، اور کہنے لگے حضرت اگر وہ کہہ دیتا دکھاؤ تو؟ حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، سید تھے، جلال میں آئے، فرمانے لگے تم کیا سمجھتے ہو؟ وہاں انور شاہ بات کر رہا تھا، وہاں انور شاہ نہیں، خدا کی قسم محمد عربی علیہ السلام کا غلام بات کر رہا تھا۔ اس کے کہنے میں دیر ہو سکتی تھی، میرے دکھانے میں دیر نہیں ہونی تھی۔ ایک عبارت پڑھی اس نے، یہ نقش دوام میں تفصیل سے واقعہ مذکور ہے۔ نقش دوام میں قادیانی نے ایک عبارت پڑھی جس سے کچھ موقف کمزور ہوتا تھا۔ اس عبارت کو سن کے عدالت میں بہت بڑی تعداد میں علماء تھے، یہ غلط بیانی کر رہا ہے، یہ غلط بیانی کر رہا ہے۔ میں نے اس کتاب کو آج سے 22 برس پہلے راہ چلتے پڑھا تھا۔ یہ عبارت یوں نہیں ہے بلکہ یوں ہے، کتاب اس کی بغل میں ہے، آپ کھول کے خود پڑھ سکتے ہیں۔ 22 برس۔ قصہ مختصر، حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے فرمایا کہ اگر تو میری زندگی میں معاملہ سامنے آ گیا میں خود سنوں گا، اور اگر میں مر گیا تو میری قبر پہ آ کے سنا دینا۔ وہی ہوا۔ حضرت بہت علیل تھے، جب تشریف لائے تھے بہاولپور کی جامع مسجد آج بھی موجود ہے، عالی شان مسجد ہے، وہاں جمعے کا خطبہ ارشاد فرمانے لگے تو رو پڑے، فرمانے لگے کہ اگر ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی چوکی داری نہیں ہوتی تو گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے، جو اپنے مالک کا نمک کھا کے اس کا حق تو ادا کرتا ہے۔ آج ہماری عزتیں، ہمارا سب کچھ ہمارے نبی کی وجہ سے ہے، اور ہم اپنے نبی کی ختم نبوت کی حفاظت نہ کر سکے تو ہماری زندگیوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ زندگی کے آخری ایام تھے تو فرمانے لگے میری چارپائی کو اٹھاؤ اور مدرسے کے صحن میں رکھ دو۔ ان کی چارپائی کو اٹھایا گیا، مدرسے کے صحن میں رکھا گیا، تو 1101 سے 1200 تک بخاری لائبریری۔ ہاں بھائی، یہ 1101 سے 1200 تک، 1101 سے لے کر 1200 تک، یہ مولانا اللہ واسعہ صاحب دامت برکاتہم والے کمرے میں، لائبریری میں نہیں۔ آپ غلط کہہ رہے ہیں، کیا نمبر بتایا آپ نے؟ نمبر کیا بتایا؟ آپ غلط کہہ رہے ہو، پھر پوچھ کے آؤ۔ آپ غلط کہہ رہے ہو، اسے پوچھ کے آؤ دوبارہ۔ 1200 تک تو ادھر تھا۔ 1301 سے 400 تک اللہ واسعہ کے کمرے میں۔ اچھا، وہ 1301 سے ہے نا، 1301 سے لے کر
1301 سے لے کر 1400 تک مولانا اللہ وسائے صاحب کے کمرے میں تشریف لے جائیں. 1301 سے لے کر 1400 جو لے جائیں وہ واپس آ جائیں. اچھا میری گفتگو کہاں پہنچی تھی؟ حضرت نے فرمایا کہ میری چارپائی کو اٹھاؤ اور مدرسے کے صحن میں رکھ دو. ان کی چارپائی کو اٹھایا گیا، رکھا گیا. توجہ چاہیے. حضرت نے فرمایا کہ جتنے طلباء ہیں سب کو اکٹھا کرو. ان طلباء میں مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے. تو حضرت فرماتے ہیں، علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بھائی علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے، لفظوں پہ غور کیجیے گا، جو شخص یہ چاہتا ہے مختصر ترین رستے سے جنت میں چلا جائے اور روز قیامت آپ علیہ السلام کی شفاعت حاصل کر لے تو ختم نبوت کا کام کرے. اور اس دور میں ختم نبوت کا کام فتنہ قادیانیت کے خلاف کام کرتا ہے. حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان ان شاگردوں نے ایسے لیا. حضرت کے شاگردوں میں حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ 1974 کی تحریک میں کفن لے کے باہر نکلے تھے. یہ تو ان 10 جلدوں میں تفصیلات ہیں. حضرت کے شاگردوں میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کامل لکھی، کمال دلائل اکٹھے کیے. ختم نبوت کامل 100 آیات 110 احادیث. حضرت کے شاگردوں میں مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ ترجمان السنہ والے، انہوں نے 2 دفعہ بخاری شریف حضرت سے پڑھی تھی. کمال کا علم کا سمندر ہے. انہوں نے ختم نبوت پہ مستقل رسائل لکھے. حضرت کے شاگردوں میں مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامعہ اشرفیہ لاہور والے، ابھی باہر سٹال پہ ایک کتاب مل رہی ہے ان کی، ایک ہی جلد میں رسائل کاندھلوی کے نام سے. میں اگر قسم کھاؤں تو ہانس نہیں ہوں گا. علم کا ایک سمندر ہے جو اس میں ٹھاٹھے مار رہا ہے. اگر کوئی بہت ہی غریب ہے تو 150-200 کی وہ تو لازماً لے کے جائے. عجیب کتاب ہے. حضرت کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا علم کا ایک سمندر ہے اس میں. حضرت کے شاگردوں میں قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت پہ چلے تو کمال چلے. حضرت کے شاگردوں میں مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ اپنا اکلوتا بیٹا بھی ختم نبوت پہ قربان کیا. حضرت کے شاگردوں میں مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو آپ کو آج پوری دنیا میں ختم نبوت کے دفاتر نظر آ رہے ہیں، یہ باقاعدہ تنظیم جو منظم انداز میں نظر آ رہی ہے، یہ حضرت کا فیض ہے. حضرت کی توجہات تھی. حضرت جلندری رحمۃ اللہ تعالی، مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ میں نے کریم بتائی ہے، شیوخ الحدیث کے نام لیے ہیں آپ کے سامنے، اور ان کے استاذ نے ایک جملے میں اپنی زندگی کا رخ متعین کیا ہے. ایک جملے میں، تجربات میں مت جاؤ. حضرت نے فرمایا مختصر ترین رستہ جنت میں جانے کا فتنہ قادیانیت کے خلاف کام کرنا ہے. اور حضرت نے فرمایا جس نے 1 گھنٹہ بھی کام کر لیا، کل روز قیامت حضور علیہ السلام کی شفاعت کا میں ذمہ دار ہوں. یہ حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس جماعت کی بنیاد رکھی. انہوں نے
یہ ترغیب دی ایک جماعت ہو جس کا کام صرف ختم نبوت کی حفاظت ہو. 500 علماء نے اس پہ بیعت کی تھی. سب سے پہلے علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 1400 سے لے کر 1500 تک. یہ جو عمومی مہمان خانہ ہے وہ سامنے، وہاں چلے جائیں، باقی بیٹھے رہیں. میں کیا بتا رہا تھا؟ 500 علماء تھے. ذرا توجہ، یہ میں 10 جلدوں کا نچوڑ دے رہا ہوں آپ کو. ایک ہفتہ ہو گیا، نچوڑتے نچوڑتے خود ہی نچڑ گیا. انہوں نے فرمایا کہ 500 علماء کو اکٹھا کیا اور سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امیر شریعت کا لقب دیا. حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں تیسرے نمبر پہ تھا. سب نے بیعت کی. 1949 میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی بنیاد رکھی گئی. 1949. اور اس کے سب سے پہلے امیر سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اس سے پہلے یہ مجلس احرار کے نام سے جماعت منظم تھی، جس میں ماسٹر تاج الدین انصاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد حیات رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جلندری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے حضرات تھے. جب پاکستان ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو بکھر گئے، جماعت بھی بکھری. پھر حضرت جلندری، حضرت بخاری، قاضی احسان احمد شجابادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پھر سے منظم کیا. ملتان کے اندر پہلا صدر دفتر بنایا گیا اور اس کے پہلے امیر سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ چنے گئے. 1953 میں ختم نبوت کی پہلی تحریک چلی. خواجہ ناظم الدین اس وقت پاکستان کا وزیر اعظم، اور اس زمانے میں وزیر خارجہ جو پہلا بنایا گیا ظفر اللہ قادیانی تھا. یہ آپ کو احساس نہیں ہوگا، آپ اس تہ تک نہیں پہنچ سکتے کہ یہ مسلمانوں کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے مترادف تھا. جب پاکستان ہندوستان کی تقسیم ہوئی، آپ اگر حالات پڑھ لیں پرانی کتابوں کو اٹھا کے، میرے ہاتھ میں 1-2 کتابیں لگ گئیں تو میں نے پڑھ دی. ان حالات کا صرف سرسری سا تصور بھی کریں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. باپ اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو ذبح کر رہا ہے کہ سکھوں کے ہاتھوں تمہاری عزت کو تار تار ہوتے میں دیکھ نہیں سکتا. یہ ایسے ہی تھوڑی بن گیا تھا پاکستان. اور جب بن گیا تو پہلا وزیر خارجہ قادیانی. ہمیں کیا پتہ قربانی کیا ہوتی ہے. تحریک شروع ہوئی، پرامن تحریک تھی. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا پہلے دن سے اقدام ہے. پہلے دن سے ہم نے ہمیشہ مظلوم بن کے کام کیا ہے. ہمیں ہمارے بڑوں نے رخ دیا ہے. ہم نے کبھی کسی قادیانی پہ پتھر نہیں پھینکا. ہم نے ہاتھ جوڑ کے اوروں کو اسلام کی دعوت دی ہے اور ہاتھ جوڑ کے اپنوں کو قادیانیوں سے دور کیا ہے. اور آج تک ہم کامیاب جا رہے ہیں، اور رب کعبہ کی قسم 110% یقین کے ساتھ ہم کامیاب جا رہے ہیں الحمدللہ. یہ ہماری پالیسی ہے. ہم نے ہر کلمہ گو کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور آج تک چلے. اس 53 کی تحریک میں 3 مطالبے تھے بنیادی. میں نے کہا نا میں تو مختصر چل سکتا ہوں، وقت ہی نہیں. پہلا مطالبہ تھا ظفر اللہ قادیانی کو وزارت سے ہٹایا جائے، اور دوسرا مطالبہ تھا قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، اور تیسرا مطالبہ تھا کہ اس ربوہ جس کا نام چناب نگر ہے اس کو کھلا شہر قرار دیا جائے. اس دریا سے ادھر کوئی مسلمان قدم نہیں رکھ سکتا تھا، اور اگر کوئی بھولے سے آ گیا اس کو مار دیا جاتا تھا. ایک مستقل ریاست در ریاست تھی. یہاں بڑا سے بڑا وزیر اپنی مرضی سے نہیں آ سکتا تھا. یہ حالت تھی 1974 تک.
1974 سے پہلے ہماری جو کانفرنس ہوتی تھی وہ دریا سے اس طرف چنیوٹ میں ہوتی تھی، اور اس وقت ایک جذبات کا انبار ہوتا تھا کہ ہم جائیں گے، یہ ہمارا وطن ہے پاکستان، ہم اس کو علیحدہ شہر تصور نہیں کرتے۔ یہ جو ربوہ تھا قادیان سے، اب وہ تاریخ کا تسلسل ٹوٹ رہا ہے۔ قادیان یہ سیالکوٹ کے ساتھ ایسے جڑا ہوا ہے، یہ جو موجودہ حکومت نے کرتارپور کے نام سے نوازا ہے، یہ گرداسپور اور سیالکوٹ یہ ایسے ملے ہوئے ہیں۔ گرداسپور کی بستی کا نام قادیان ہے، وہ ادھر جاتے ہی یہ قادیان سے مرزا آ کے سیالکوٹ میں کچہری میں منشی تھا، یہاں سے گڑبڑ ہوئی تھی۔ وہاں سے جب پاکستان کی تقسیم ہوئی اسلام کے نام پہ، انہوں نے بھی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا تھا، تو یہ ایریا انگریز نے ان کو الاٹ کیا تقریباً مفت میں، اور سارے قادیانیوں کو محفوظ طریقے سے یہاں پر لا کر آباد کیا گیا۔ 1974 کی تحریک چلتی ہے، اس سے پہلے 53 کی تحریک میں 15,000 مسلمان شہید ہوتے، 3 مطالبے تھے، پرامن تحریک تھی، لیکن جب ظالموں نے، قادیانی شرنگیزیوں نے سر اٹھایا تو پورے ملک کو خون سے رنگین کیا، پورے ملک کی جیلیں بھر دی گئیں، اور میں کون سے واقعے یہاں سناؤں، وقت ہی تنگ ہو گیا۔ اور 15,000 مسلمان جب شہید ہوئے تو صورتحال یہاں پہنچی کہ جیل کے اندر سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آ کے کہا گیا، شاہ جی تیری تحریک کا کیا بنا؟ شاہ صاحب نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو ختم نبوت کے شہداء کا خون رائیگاں چلا جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا، اللہ اس کا رنگ دکھائیں گے تمہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انتقال کے بعد جماعت کے امیر بنے قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا محمد حیات صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جو مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ پہلے قادیانی تھے اور بہت ساری زبانوں پہ عبور رکھتے تھے۔ پھر جب مسلمان ہوئے تو ایک وقت وہ آیا کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر بنے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ 1953 کی جب تحریک چل رہی تھی تو اس زمانے میں اس تحریک میں کراچی کے ذمہ دار مولانا لال حسین اختر تھے۔ اب تو وہاں دفتر پرانی نمائش پہ ہے مزار قائد کے ساتھ ختم نبوت کا، اس وقت دفتر ریڈیو پاکستان کے ساتھ ہوتا تھا۔ 1953 میں اس نے ایک اقدام یہ کیا کہ یہ جو تھا پاکستان کا دارالخلافہ کراچی تھا، اسلام آباد بعد میں بنا، تو اس نے وہاں ایک کانفرنس رکھی زندہ اسلام۔ ظفر اللہ قادیانی نے وزیر خارجہ تھا، زندہ اسلام۔ اس کے اندر کتنا زہر بھرا ہوا ہے آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ مرزے کا لایا ہوا دین زندہ اسلام ہے، نعوذ باللہ ہمارے نبی کا دین مردہ ہو گیا ہے، یہ عنوان تھا زندہ اسلام۔ مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ، ساری جماعت پریشان، خواجہ ناظم الدین سے ملے، اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے، امریکہ ان کی پشت پہ ہے۔ تو پھر مولانا لال حسین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں کو تیار کیا، اس طرح تو پھر اس طرح ہی صحیح۔ یہ نشتر پارک ہے کراچی میں، کراچی والے جانتے ہیں، وہاں پہ کانفرنس رکھی گئی اور قادیانیوں کو بلایا گیا، پورے ملک دنیا کے سفیروں کو بلایا گیا، وزیر خارجہ تھا، اور اس نے زندہ اسلام کے نام سے کانفرنس رکھی۔ جب تلاوت شروع ہوئی تو ابھی تلاوت شروع ہوئی، سامنے سے مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہوئے۔ مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک لفظ بھی ہمارے دین کے خلاف کہا تیری زبان گدی سے نکال دیں گے۔ وہ آگے سے کھڑا تھا قادیانی، اس نے کہا کہ مجمع کے اندر سے مجھے للکارا گیا ہے۔ 4 قادیانیوں نے اوپر سے اٹھ کے مولانا کے بارے میں نازیبا لفظ کہے، بس اسی کے منتظر تھے ختم نبوت کے جیالے۔ پھر جب ختم نبوت والے سٹیج پہ چڑھے
تو یہ جو 10 جلدیں ہیں نا، اس کے اندر ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ پھر بھاگنے والوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم نے بھاگنا کدھر ہے۔ یہ اس کے اندر یہ جملہ ہے، کمال کا جملہ ہے۔ وہ جو سفیر بیٹھے ہوئے تھے نا اور وہ قادیانی تھے، پھر بھاگنے والوں کو یہ نہیں پتا تھا ہم نے بھاگنا کدھر ہے۔ وہ دن، آج کا دن، آج 2021 ہے، پھر قادیانیوں کو کبھی جرت نہیں ہوئی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ہوتے ہوئے ہمارے دین کو مردہ اسلام کہہ سکے۔ یہی تو وہ ایک اظہار تھا جو میں نے 1-2 دن پہلے کیا تھا۔ ایک جماعت ہے جو بڑوں کی بنائی ہوئی ہے، کہاں امیر شریعت، کہاں حضرت بنوری، کہاں انور شاہ، اور آج اٹھ کے 4 جوان کھڑے ہو کے نئی جماعت بنا کے بڑوں کی جماعت سے علیحدہ ہو جائیں۔ ظلم ہے، زیادتی ہے، نہ کرو۔ ہمیشہ بڑوں کی جماعت سے جڑو۔ یاد رکھو سب ساتھی گواہ رہنا، میں آپ سب سے محبت رکھتا ہوں۔ میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا، میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں جب بڑوں کی جماعت موجود ہے پھر ادھر ادھر مت دیکھو۔ وعدہ کرو ادھر ادھر تو نہیں دیکھو گے انشاءاللہ؟ بڑوں کی جماعت سے جڑ کے چلیں گے انشاءاللہ۔ بڑوں کی جماعت میں اپ ڈاؤن بھی آ جایا کرتا ہے، گلبوسی کے اس جذبے میں چبھ جاتے ہیں کچھ کانٹے بھی۔ اپنوں کے نشتر سہ لینا، ٹکرانا فقط بیگانوں سے ہو جاتا ہے۔ ہم نے جڑنا ہے، ہم نے اپنے نبی کی شفاعت کے لیے بڑوں کی جماعت سے ہمیشہ جڑ کے چلنا ہے۔ جڑتے جڑتے مرنا ہے، مرتے مرتے جڑنا ہے، ہم نے یوں ہی چلنا ہے۔ 1974 میں پھر دوسری تحریک چلی، وقت ہی نہیں، سورج بڑی تیزی سے بھاگ رہا ہے۔ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ جماعت کے امیر تھے، اور اسی اسٹیشن پہ یہ چناب نگر کا اسٹیشن ہے، یہاں نشتر میڈیکل کالج کے طلباء کو پیٹا گیا۔ ظلم کی ایک بربریت کی داستان ہے۔ امید ہے کل تفصیل سے استاد محترم مولانا اللہ وسائے صاحب آپ کو سنائیں گے، میرے پاس تو وقت ہی نہ بچا۔ تو جو ظلم کی انتہا ہوئی، اس وقت فیصل آباد میں ہمارے امیر تھے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے حضرت مولانا تاج محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اسٹیشن کے ساتھ اب بھی مسجد میں ان کی قبر ہے، بالکل اسٹیشن کے ساتھ۔ انہوں نے ادھر سے ٹرین چلی، قادیانیوں نے ظلم کیا، ابھی ٹرین فیصل آباد نہیں پہنچی تھی، ہزاروں کی تعداد میں ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اسٹیشن پہ تھا، ختم نبوت کے نعرے لگ رہے تھے۔ زخمیوں کو حضرت نے اتارا اور حضرت نے فرمایا جب تک ہم ان کے خون کے ایک قطرے کا بدلہ نہیں لیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ 74 کی تحریک کی بنیاد بنی۔ جب بھی تحریک شروع ہوئی ظلم قادیانیوں کی طرف سے ہوا، ہم نے کبھی ابتدا نہیں کی، ہم نے تو مار کھا کے بھی سر نیچے کر کے چلے۔ ہمارے بڑوں نے کہا تھا اسی میں اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، حضرت بنوری کفن لے کے میدان میں اتر آئے۔ یہ کوئی محاورہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ مفتی ولی حسن ٹون کی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا ولی حسن مدرسہ تیرے حوالے ہے، میں تحریک شروع ہو گئی ہے، اب باہر نکل رہا ہوں، یا تو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلواؤں گا یا میری لاش واپس آئے گی۔ یہ کہہ کے اپنا بیگ کھول کے دکھایا، یہ دیکھو میں اپنا کفن اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ اور پھر اس تحریک میں کامیابی ہوئی۔ ایک طویل داستان ہے، کہاں 15,000 شہید اور کہاں 74 میں بھی ٹینک سڑکوں پہ آئے۔ وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر پھولوں کو رنگت بخشی ہے، 2-4 سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ 1974 میں پھر 7 ستمبر کا وہ دن آیا جب مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، پروفیسر غفور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سارے اکابر تھے جو ڈٹے ہوئے تھے۔ اور پھر وہ دن آیا جب 7 ستمبر سن 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ پھر بھٹو نے ورلڈ اسلامک کانفرنس بلائی سارے سربراہان کو، تو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے ان کی زبانوں میں لٹریچر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، وہ دن آیا جب OIC
ورلڈ اسلامک فورم، پورے 60 کے قریب اسلامی ملکوں نے عالمی مجلس کی تحریک پہ اعلان کیا کہ قادیانی اور اس کے ماننے والے کائنات کے بدترین کافر ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ شاہ فیصل کے پاس پہنچے۔ ان قادیانیوں نے دیکھا یہاں پابندی لگ گئی، وہاں جاتے ہیں، حاجی آئیں گے وہاں تبلیغ کریں گے۔ حضرت بن نوری کو پتہ چلا، حضرت بن نوری بہت بڑے عالم دین تھے، حضرت شاہ فیصل سے ملے، سعودی عرب کے فرما روا سے، یہاں قادیانی آ رہے ہیں، ان کو روکو۔ شاہ فیصل مرحوم نے کہا آپ کہتے ہیں حرمین میں نہ آئیں، میں آج کے بعد قانون بناتا ہوں، آج کے بعد سعودیہ میں کوئی قادیانی قدم نہیں رکھ سکتا۔ اس حرمین کی تحفظ میں بنیادی کردار آپ کے بڑوں کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد 1984 میں تیسری بڑی تحریک چلی۔ ہمارے مبلغ تھے مولانا محمد اسلم قریشی سیالکوٹ کے، ان کو قادیانیوں نے اغوا کیا۔ میں نے بتایا نا ہر دفعہ ظلم انہی کی طرف سے شروع ہوا، پھر رد عمل آتا ہے، وہ تو ایک فطری بات ہے۔ اس وقت اس جماعت کے امیر تھے قطب الاقطاب خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد صاحب نور اللہ مرقدہ۔ تحریک شروع ہوئی اور پاکستان کا قانون بنا کہ آج کے بعد کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، اپنی عبادتگاہ کو مسجد کی شکل میں نہیں بنا سکتا، مینار محراب نہیں بنا سکتا، مرزے کو علیہ السلام نہیں کہہ سکتا، اذان نہیں دے سکتا، اور اس کے بعد مرزے کے ساتھیوں کو صحابی نہیں کہہ سکتا، گھر والیوں کو ازواج مطہرات نہیں کہہ سکتا۔ یہ قانون اس وقت بنا تھا۔ 1601 سے 1700 ہیں 1601 سے 1700 1600 کہاں پہ؟ اچھا 1601 سے لے کر 1700، 1601 سے لے کر 1700 مولانا اللہ وسائع صاحب دامت برکاتوں کی کمرے میں۔ اچھا میں بتا یہ رہا تھا کہ اس تحریک کی کامیابی ہوئی۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک لمبی عمر، حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو جب امیر بنایا جا رہا تھا، اور بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کے عینی گواہ ہمارے استاذ مولانا اللہ وسائع صاحب ہیں۔ حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں اس شرط پہ امیر بنوں گا کہ میرے نائب امیر خواجہ خان محمد صاحب ہوں گے۔ اتنا اعتماد تھا۔ حضرت خواجہ خان محمد صاحب حضرت بن نوری کے شاگرد تھے، ان سے مشکات شریف پڑھی تھی، اتنا بڑا اعتماد تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت خواجہ صاحب کی عمارت کا زمانہ آتا ہے۔ 2004 میں پاسپورٹ میں مذہب کی خانے کی تحریک چلی، اور مشرف جیسے عامر کو بھی اپنے قدم پھر پیچھے ہٹانے پڑے اور مذہب کا خانہ پاسپورٹ میں بحال کرنا پڑا۔ یہ جو ریاستیں ہیں ازبکستان تاجکستان کی، یہ جب آزاد ہوئیں تو ان قادیانیوں نے سمجھا یہاں کھلا موقع ہے، لوگوں کو کلمہ بھی نہیں آتا، چلو یہاں تبلیغ کرتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس جماعت کے نائب امیر تھے۔ کیسی کیسی ہستیاں، سبحان اللہ۔ ان کی نگرانی میں یہاں سے وفد گیا ان ریاستوں میں، لاکھوں کی تعداد میں قرآن مجید یہاں سے مجلس نے چھاپے، پھر وہاں سے چھاپ چھاپ کے تقسیم کیے۔ پورے صوبے میں ایک قرآن نہیں تھا، فری تقسیم کیے گئے۔ بخارا کی جامع مسجد قادیانیوں کے پاس تھی، جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اس کو پھر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے واپس لے کے دیا، مسلمانوں کے حوالے کیا۔ ان ریاستوں سے قادیانیت کا فتنہ دبایا۔ یہ قادیانی افریقہ پہنچے۔ ایک ملک ہے مالی، میں تو مختصر سا سنا رہا ہوں۔ مالی ملک کے اندر ان قادیانیوں نے وہاں پر جا کر تبلیغ شروع کی، اور ہزاروں کی تعداد نے مسلمانوں کو گمراہ کیا، اسلام کے نام پہ گمراہ کرتے ہیں۔ تو حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں وفد جاتا ہے، کہاں؟ 1501 سے 1600 تک عمومی مہمان خانہ۔ تو اس کے اندر حضرت لدھیانوی، حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بیت اللہ میں بیٹھے تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ہزاروں مسلمان متاثر ہیں مالی کے اندر، تو پتہ چلا کہ پاکستان میں ملک مالی کا سفارت خانہ ہی نہیں، تو رابطہ عالم اسلامی کے ذریعے سے ویزے حاصل کیے گئے،
ملک مالی کا صدر تھا عمر کانتے. اس نے کہا کہ آپ آئیں، آپ گاڑیاں میں دوں گا، پیٹرول کا خرچہ آپ خود کریں گے. اتنا غریب ملک تھا. وہاں چپے چپے پہ اس نے پھرایا. الحمدللہ آپ حضرات کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی وجہ سے وہاں پر وہ ہزاروں قادیانی دوبارہ مسلمان ہوئے. برطانیہ میں قادیانیوں نے پاؤں جمانے کی کوشش کی، ان کو وہاں سے اکھاڑا گیا. سری لنکا میں، نیپال میں پہنچے ہماری جماعت کے وفد. کئی دفعہ ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب جو ہماری اس وقت کے امیر مرکزی ہیں، ان کی سرپرستی میں وفد کئی دفعہ مولانا اللہ وسائع صاحب ساتھ تشریف لے کے گئے اور اس فتنے کو وہاں جا کے دبایا. ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا کے کسی کونے میں کوئی قادیانی سر اٹھا کے بیٹھا ہو اور اس کی نگرانی نہ ہو رہی ہو. ایسا نہیں ہے. الحمدللہ ختم نبوت کے چوکیدار بیدار ہیں. تو میں نے تحریک کا ایک حصہ خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کیا. یہ تحریک 10 جلدوں میں ہے، ہو سکے تو لے لو. 2300 روپے میں ہے، اگر ممکن ہو تو لے کے لازماً جاؤ. دوسری قومی اسمبلی کی جو کاروائی ہے 5 جلدوں میں، عجائبات ہیں اس کے اندر بھی. پڑھتے آدمی محسوس کرتا ہے کہ خود قومی اسمبلی کا رکن بن کے بیٹھا ہے. چلو ویسے تو بننا مشکل ہے، یوں ہی بن جاؤ. پڑھتے ہی اندر گھس جاؤ. عجائبات ہیں واقعتاً. وہ ایک پڑھنے کی کتاب ہے، 5 جلدوں کے اندر صرف 900 میں. کتنی مہنگائی ہے. عام سی کتاب آپ بازار سے پوچھیں 300 سے کم کی نہیں ملتی. 5 جلدوں میں صرف 900 میں ہے. جماعت کی کوشش ہوتی ہے نفع نہ لے، جس قیمت پہ چھپے اسی پر دے. میرے ساتھ ایک وعدہ کریں کہ ساری زندگی ختم نبوت کا کام کریں گے انشاءاللہ. آپ جس شعبے میں جائیں آپ نے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا وہاں یونٹ قائم کرنا ہے، بڑوں سے جڑ کے چلنا ہے. اور اگر بڑے کہیں کہ ابھی آپ رک جاؤ، ہم نے کسی اور کو امیر بنانا ہے تو اس کو مان لینا ہے. لیکن جڑنا اپنوں کے ساتھ ہی ہے. نہیں بھائی، نہیں. اور بھائی میں جلسہ تھوڑی کر رہا ہوں. جب جلسہ کروں گا پھر میں آپ سے نعرے لگواؤں گا، پھر میں دیکھوں گا آپ کیسے نعرے لگاتے ہو. ابھی سب تو سبق ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ وعدہ کیا آپ سب نے. اپنے علاقوں میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ساتھ جڑو. ابھی رمضان آ رہا ہے، رمضان میں جماعت کی اپیل ہوتی کیونکہ سال میں ایک دفعہ کرتے ہیں. آپ جس مسجد سے متعلق ہیں آپ کوشش کر کے مقامی مبلغ کو بتاؤ کہ آپ میری مسجد میں آ کے کسی نماز پہ اپیل کریں تاکہ جماعت کا فنڈ مستحکم ہو سکے. یہ بھی ختم نبوت کے کام کا ایک حصہ ہے. آپ کے علاقے میں کہیں کوئی قادیانی ماسٹر ہے، کوئی دکاندار ہے، آپ ہمارے وہاں مبلغ سے رابطہ کریں. وہاں دفتر نہیں ہے تو مرکز سے رابطہ کریں. وہاں نہیں ہے تو میرا نمبر، اساتذہ کا نمبر اپنے پاس رکھیں. کہیں گڑبڑ ہو جاگتے رہیں. چوکیدار کا کام جاگنا ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو روز قیامت آپ علیہ السلام کے جھنڈے تلے اکٹھا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.